السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور کافروں منافقوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، اور اسی کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ عز و جل اس سے خوب باخبر ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کیجیے اور بطور کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا ہم لوگوں پر شکر و احسان ہے کہ ہمارے رب نے ہم لوگوں کو توفیق دیا اور ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے ہوئے اس مہینے کے روزوں میں سے 2 روزے مکمل کر لیے۔ الحمدللہ ہمارا 2 روزہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور ہم لوگوں نے تیسرے روزے کے لیے آج سحری بھی کر لی ہے اور تیسرے روزے میں داخل بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس بات کے اوپر ہے کہ جو بھی نیک کام ہے وہ اس کے توفیق سے انجام پاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتلایا تھا، یہ مہینہ کس طرح سے نکل جائے گا کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ کتنے دنوں سے ہم لوگ رمضان مبارک کا انتظار کر رہے تھے، آج کل ایک ایک دن گن گن کر کے انتظار کر رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ آیا بھی اور اس کے 2 ایام نکل بھی گئے جو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ باقی ایام بھی نکل جائیں گے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت رہتے وقت کی قدردانی کر لے، کیونکہ وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو وقت رہتے ہیں وقت کی قدردانی کر لیجئے۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اور اس ایک مہینے میں ایسا اپنے آپ کو پریپیئرڈ اور تیار کر لیجئے کہ آنے والا 11 مہینہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس درمیان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں پر کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33، کل تک آپ کے سامنے سورہ الف لام میم سجدہ ترتیب کے ساتھ اس سورۃ کریمہ کے آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا جا رہا تھا۔ سورہ الف لام میم سجدہ مکمل ہوا ہے، اور اب یہاں سے سورۃ الاحزاب شروع ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ سورۃ الاحزاب یہ وہ سورۃ کریمہ ہے جو مکی سورتوں کے درمیان آیا، یعنی یہ مدنی سورت ہے۔ اس لیے آپ جب آگے اس سورۃ کریمہ کے آیات کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سنیں گے، اس پر غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ مدنی سورتوں کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کے لیے احکام نازل فرمائے، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کیا اور پھر ان کے لیے حکم کو اس سورۃ کریمہ میں نازل کیا۔ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ مدنی سورت اور مکی سورت کو ڈیفائن کرنے کا اور اس کو پہچاننے کا اور اس کو سمجھنے کا یا اس کے ڈیفینیشن کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا، اس کے بعد جو بھی صورتیں جو بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ جس مقام پر کیوں نہ نازل ہوئی ہو، وہ صورت اور وہ آیتیں مدنی آیتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر ہی کیوں نہیں نازل ہو۔ آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکہ کے اندر نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لیے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟
مدنی ہے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ مدنی ہے یہ آیت کریمہ. سامعین کرام، یہ جو سورۃ الاحزاب ہے یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. آیت کریمہ سے، اس سورت کریمہ سے ابھی آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. جیسے ہی سورت کریمہ کا آغاز ہوتا ہے رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کیا. جیسے ہی سورت کریمہ کا آغاز ہوا رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کیا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. بہت ہی غور، دیکھیے قرآن کریم تدبر کے لیے آیا، یہی تدبر کے لیے آیا کہ اس پر جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی دنیا کو بھی اور ہماری جو یہ دنیا ہے اس کو بھی سنوارتا اور سدھارتا چلا جائے گا. ہمارے فکر کے اندر شستگی، پاکیزگی آئے گی، صلاحت اور اچھائی آئے گی، خوبیاں آئے گی ہمارے فکر کے اندر. ہم وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی ہونے والا ہوگا، اور ہر وہ بات جس سے ہمارا رب ناراض ہو ہم اپنے زبان سے نکالنے سے ڈریں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو مخاطب کیا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے. کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے. کافر تو جانتے ہی ہیں، تفسیر ابھی تھوڑی دیر میں پیش کریں گے ہم آپ کو. یہاں پر اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا حکم دیا ہے. پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو وہ اختیار کرے، اور دوسری بات یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس میں ثابت قدمی اور استقامت سے کام لیجیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک مومن کی زندگی میں بالکل لازم و ملزوم ہے. ان دونوں چیزوں کا مومنوں کے ساتھ بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ایمان والا ہے انسان، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کے ایمان کے اندر کمی ہے جس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے. اور تقوی کے بارے میں امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روشنی میں، اللہ کی عطا کی ہوئی روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی کی تعلیم ہے. اللہ کی جو عطا کی ہوئی روشنی وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور نبی کی تعلیم ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی ہے. کہا طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روشنی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہمارے نبی نے کہا ہے. ذمہ داریوں کو تو ادا کر رہے ہیں لیکن کیسا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے؟ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. دنیا کے اندر آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں وہ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اگر اس کے مطابق ہے تو آپ تقوی پر قائم ہیں، ہم تقوی پر قائم ہیں. اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا سراپا، ہمارا ظاہری وضاقتہ چاہے کتنا ہی لگے کہ بڑا اللہ والا ہے، اگر ہمارا عمل ویسا نہیں تو ہم متقی نہیں ہو سکتے. اس لیے طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روشنی کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے آدمی. اس کو کہتے ہیں تقوی. اللہ نے یہی حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر سمجھ لیجئے کہ ہم نے کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے. کس کو حکم دیا ہے؟ اپنے نبی کو. یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف حکم ہے. یہ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی تقوی والا ہے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے.
آپ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، ہمارے نبی سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں. لیکن یہاں پر نبی کو حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ سے ادنا کو حکم دیا گیا ہے. ہمارے نبی کو حکم دیا گیا، ہمارا نبی اعلیٰ، اور ہمارے نبی کے مقابلے میں صحابہ اور صحابہ کے بعد کے تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، مسلمانان، مومنین، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے یہ حکم نبی کو دیا گیا، اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا ہم لوگوں کے لیے پہلے زیادہ ضروری ہے. کیا کہا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے. اور پھر کیا کہا؟ ولا تطع الکافرین والمنافقین. کافر کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے وہ بھی کافر ہے. اور منافق ان کو کہتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہو لیکن دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. یاد رکھیے گا، منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہو لیکن عملی میدان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لات مارنے والا ہو. منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے سب میں رکھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کا حکم آتا ہے تو اس سے منہ موڑ کر کے نکل جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں منافق. اور اللہ نے کہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ ایسے کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے. اس چیز میں، دین کے معاملے میں کمپرمائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا، دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے. البتہ دنیاوی معاملے میں کہیں پر کوئی کمپرمائز ہے، نو پرابلم. بھائی 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی کھلائیں گے، چلیے آپ بھی مل جائیے، ہم ملا دیں گے، نو پرابلم. گاؤں کا گاؤں برباد ہو گیا، چلیے اس گاؤں کو بسائیں گے، نو پرابلم، چلیں گے. کسی علاقے کے اندر کوئی مظلوم ہے، ان مظلوموں کی حمایت کرنی ہے، منافقین اور کافرین کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ وہ کام کیجیے، کریں گے. لیکن جب ہمارے دین کا معاملہ آئے گا تو اس میں ہم صرف اور صرف مومنوں سے ہی مشورہ کریں گے، مومنوں کی ہی بات کریں گے. آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کیا؟ وشاورہم فی الامر. آپ مسلمانوں سے مشورہ کیجیے، مسلمانوں کی بات کو مانیے، مومنوں کی بات کو مانیے، کافروں اور منافقوں کی بات کو مت مانیے. سامعین کرام، یہ ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے. اللہ کی قسم 3:30 بجے رات میں اٹھا ہوں میں، اور اس وقت سے ان 3 آیتوں کو بار بار پڑھ رہا ہوں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ہم لوگ کدھر چلے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اور ہم لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کہیں پر بھی کوئی بات آتی ہے، یقیناً حالات اور ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن جب منہج کی بات آئے گی، جب ہمارے دین کی بات آئے گی، اس وقت وہی مانا جائے گا جو ہمارے اللہ کے کلام کے اندر ہوگا اور جو ہمارے نبی کے فرمان کے اندر ہوگا. اگر اس سے باہر کی کوئی بات ہوگی، مرنا گوارا ہے لیکن ان باتوں کو قبول کرنا گوارا نہیں ہے. مرنا گوارا ہے لیکن ان باتوں کو قبول کرنا گوارا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے. کیوں نہیں مانیے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. آپ کے زبان پر کیا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، آپ نے دل میں کیا رکھا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. ان اللہ کان علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اور حکیمہ، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. جب ہمارے رب نے یہ بات کہا ہے تو اس کے اندر یقیناً حکمت ہوگی. غزوہ بدر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 313 ہی لوگ تھے نا؟ تھے کہ نہیں تھے؟ کیا 50,000 تھے کیا؟ یا مشرکوں کے مقابلے میں ہزار تھے کیا؟ نہیں، صرف 313 تھے. لیکن کمپرمائز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ دین کے معاملے میں گردن کو کٹا دیں گے لیکن کفر و شرک کے سامنے جھکیں گے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے سامنے جھکیں گے نہیں، نبی کی تعلیمات کے خلاف جھکیں گے نہیں لوگوں کے سامنے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر مسلمان ان پر غور کرے تو اس کو 1 منٹ کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر چلے جا رہے ہیں.
اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے پھر کہا، اور اپنے نبی کو ہی مخاطب کیا، دوسروں کو مخاطب نہیں کیا، کیا کہا اللہ نے؟ واتبع ما یوحى الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ اس کی پیروی کیجیے۔ رب کی طرف سے کیا اترا ہے؟ فوراً ہم کہیں گے قرآن کریم، لیکن نہیں، رب کی طرف سے صرف قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جتنی باتیں نکلی ہیں وہ بھی رب کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ نجم اٹھائیے، اللہ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور وہی آپ کی زبان مبارک سے آپ کے الفاظ کی شکل میں نکلتے ہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 34 3440 پر 6 نمبر کی روایت ہے، 3440 پر 6 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہم لوگ فوراً لکھ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ مکہ کی بات ہے یہ، مدینہ کی بات نہیں ہے، مکہ کی بات ہے یہ، جو نکلتا لکھ لیتے تھے۔ اب چونکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ مکہ کے ہی رہنے والے ہیں، تو سماج کے جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلتی ہے تم فوراً لکھ لیتے ہو، کیوں لکھتے ہو؟ کہا کہ یاد کر لیں۔ کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں کبھی خوشی کی حالت میں بھی بولتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں بھی بولتے ہیں، جذبات الگ الگ ہوتے ہیں، تم سب بات لکھ لیتے ہو، نہیں لکھا کرو۔ لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسی ایسی بات ہے، کہا اکتب، لکھو، اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے حق میں محمد کی جان ہے، منہ سے میرے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی زبان جو ہوتی ہے وہ اصل میں نبی کی زبان ہے، لیکن وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی بات کہی وہ رب العالمین کے حکم سے کہی۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ کس چیز سے بولتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، لیکن یہ اصل حکم ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے ہم وہی پیروی کرنے کے حقدار ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے آگے مزید فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے کہ تم کرتے کیا ہو، نبی کی پیروی کرتے ہو، قرآن کی پیروی کرتے ہو، یا نفس کی پیروی کرتے ہو، یا لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہو، اللہ اس چیز سے باخبر ہے۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مزید کہا جو ان تمام باتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہا؟ وتوکل علی اللہ، آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں۔ اللہ اگر چاہ لے گا تو سب کچھ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کی اتنی مجال نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر ہمارا رب نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ کر لے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا وتوکل علی اللہ، اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کارساز کافی ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا